دونوں دیوبندی ہیں، دونوں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے ہیں، دونوں کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے ہے، تو پھر آخر ان کے درمیان اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ اصل میں فرق یہ ہے کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ والے جو ہیں انہوں نے جب عقائد میں مطالعہ کیا، عقائد میں انہوں نے راہبر مانا، جیسا کہ مسئلہ کہ حق اہل حدیث مانتا ہے قرآن و سنت کو ہی، صحیح ہے، لیکن چونکہ فروعات میں یہ بیچارے گھرے ہوئے تھے تقلید میں، تو عجمی تأثرات سے یہ بھی مجبور تھے، تو وہ تو نہ چھوڑ سکے، اگرچہ عقائد میں جو ہے یہ کافی سیکا ہے، اور وجہ بھی شاید یہی ہے ہماری ہم اشاعت التوحید والوں کی کثرت سے، میں نے پہلے بھی سنا ہے اس اسٹوڈیو سے کہ مسئلہ کہ حق اہل حدیث کی طرف جو بھی آ رہے ہیں وہ اشاعت التوحید و سنت سے تعلق ہے ان کا، چونکہ عقائد جو ہیں ان کے وہ صحیح ہے، مثلا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں آپ کی بات ٹھیک ہے، جی، اور میں اس میں تھوڑا سا آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ابھی پرسوں ہمارا پروگرام تھا 12 مئی 2011 کو، اس میں ہم نے مفتی محمد اشرف علی آف پشاور انہیں مدعو کیا ہوا تھا، ان کا تعلق مولانا حسن جان احناف کے بہت بڑے عالم وہاں پر پشاور کے، جو کہ ولی خان کے مقابلے پر بھی الیکشن انہوں نے لڑا، MNA بھی بنے، تو ان کے وہ بھتیجے ہیں۔ اچھا، ان کا تعلق حیاتی گروپ سے ہے، تبلیغیوں کے اس سے منسلک وہ رہے، اور وہ حیاتی ہونے کے باوجود اب الحمدللہ انہوں نے مسلک اہل حدیث کو جو ہے وہ اختیار کر لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مماتی علماء کافی آئے ہیں، لیکن حیاتی علماء بھی اللہ جس کو ہدایت عطا فرما دے تو وہ بھی الحمدللہ مسلک اہل حدیث کو قبول کر رہے ہیں۔ اچھا مولانا، میں آپ سے یہاں پر ایک سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ صرف جمعے کے مسئلے پر اختلاف ہونے کی وجہ سے تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا کہ جس کی بنا پر مسلک اہل حدیث قبول کر لیا جائے، بس اور بھی وجوہات ہوں گی؟ جی، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ تھا نا کہ ہمیں جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے مقلدین کو کہ یہ ہے کہ اہل حدیث بہت بڑا فتنہ ہے، یہ انگریزی سازش ہے وغیرہ، تو ہمارے ذہنوں میں وہ جو غبار تھا، تو ٹھیک ہے، بات آپ کی ٹھیک ہے کہ مسئلہ اتنا اہم نہیں تھا، لیکن وہاں علماء دیوبند کی اور احناف کی شدید مخالفت، اور ادھر قرآن و سنت میں مسئلہ کے حق اہل حدیث کی جو تائید ساتھ ملی، تو اس لیے مسئلہ تو اہم نہیں تھا، لیکن یہ دماغ میں معافی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے میرے لیے کافی ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو ایک یہ مسئلہ ہے کہ عبادت کا مسئلہ ہے، تو اس میں مسئلہ کے حق میں دلائل ہیں، قرآن و سنت کی موجود ہیں، کسی کی تقلید نہیں ہے، کسی کی رائے نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنہیں مستثنیٰ کیا ہے وہ 4-5 ہیں، احادیث میں جیسے آتا ہے، تو دیہاتی کو تو مستثنیٰ نہیں کیا گیا، تو اس طرح جو ہے نا یہ یعنی ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ پورے ایک ذہنی انقلاب کی وجہ بن گئی، تو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کر۔ کیا اس جو چھوٹی سی بات تھی وہ اس کو آگے بڑھانے میں کچھ اور باتوں نے کردار ادا کیا؟ ہاں، اور بھی کیا ہے، تو مثلاً وہ ہمارے جو قائد تھے علامہ احمد سعید خان صاحب مرحوم، فوت ہو چکے ہیں، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی قرآن مقدس اور بخاری محدث، تو اس میں جو ہے نا بخاری صحیح بخاری کی جو احادیث تھیں ان پہ تنقید کی تھی، تو پھر جو ہے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، ہم چونکہ اسی جماعت کے خطیب تھا میں بھی، تو ہم بھی زور و شور سے جو ہے بخاری کی مخالفت میں مثلاً کہتے رہے تقاریر میں، جمعے کے خطبات میں، تو لیکن ضمیر جو ہے جھنجھوڑتا رہا کہ جو ہے یہ کتاب اللہ اور سنت رسول آپس میں یہ دو متضاد چیزیں نہیں ہو سکتی، یہ صرف جو ہے عقل کا ٹکراؤ ہے، عقل جو چیز نہیں مانتی تو ہمارے علماء کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ قرآن کے مخالف ہے حدیث، جو عقل مان گئی تو وہ کہتے ہیں مطابق ہی ہے، تو پھر جو ہے ایک اہل حدیث ساتھی ہے تو اس نے رہنمائی کی، عام سا ساتھی ہے حالانکہ غیر عالم ہے، تو اس نے جو ہے اہل حدیث مکتب فکر کے جو ہے عبدالسلام رستمی صاحب حافظہ اللہ، ان کی کتاب تھی انکار حدیث سے انکار قرآن تک، تو اس میں جو ہے انہوں نے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ کی بات، آپ اپنی بات جاری رکھیے گا۔ مولانا عبدالسلام رستمی حافظہ اللہ، جی، آپ کے علم میں ہے کہ وہ بھی پہلے دیوبندی تھے؟ ہاں بالکل، اور پھر وہ الحمدللہ اہل حدیث ہو گئے؟ جی بالکل، دیوبندی تھے اور اشاعت توحید و سنت کے تھے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی کتاب جو تھی وہ پڑھی، انہوں نے دیے تھے وہ منکر حدیث جو بڑا گزرا غلام احمد پرویز، اس کے جوابات کا نام؟ جی، ان کی جو مختلف کتابیں تھیں طلوع اسلام رسائل وغیرہ چھپتے تھے، ان کا جواب دیا ہے یہ عبدالسلام رستمی صاحب حافظہ اللہ نے، انکار حدیث سے انکار قرآن تک۔ اچھا،
تو وہ کتاب کا میں نے مطالعہ کیا تو الحمدللہ ذہن میں جو تھا وہ جو پہلی کتاب تھی مثلاً جس سے سمجھ یہی آ رہا تھا کہ قرآن اور حدیث آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اللہ پاک کچھ فرماتے ہیں اور رسول آگے کچھ فرماتے ہیں، تو اللہ پاک نے رہنمائی کی تو سارے اعتراضات جو ہے نا وہ رفع ہو گئے، تو ذہن صاف ہو گیا۔ تو ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جب جیسا ہی مسائل جمعے کا مسئلہ کھڑا ہوا تو مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل حدیث کی کتب نے اور ان کے جو ہے علماء نے رہنمائی کی تو ہماری وہ عبادت جاتے جاتے بچ گئی، اور اسی طرح جو ہے اللہ پاک نے رہنمائی کی تو حدیث کے بارے میں جو غلط عوام یعنی انکار حدیث تک کا مرحلہ آن پہنچا تھا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ علماء اہل حدیث کے کتب کے مطالعہ سے جو ہے نا وہ بھی رفع ہو گئے۔ تو اس لیے ذہن میں یہ آیا کہ جب یہ چیزیں ہیں تو کیوں نہیں کہ مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل حدیث قبول کر لیا جائے۔ اچھا، تو اللہ نے یہ توفیق دے دی۔ اچھا، تو آپ کو کسی نے، آپ کے دوست نے، کسی عالم دوست نے آپ کو اس بات پر روکا ہو کہ آپ کدھر جا رہے ہو؟ ہاں، مختلف علماء نے جو ہے اس طرح بائی فیس تو کسی نے نہیں کہا، لیکن جو ہے عوام میں یہ کہتے رہے کہ یہ جو ہے غیر مقلد ہو رہا ہے، مثلا یہ جو ہے فرقہ باطلہ ہے اس کی طرف جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں بائی فیس، کسی نے نہیں کہا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ کے حق ہے، اس میں یا تو کتاب اللہ میں دلیل ہوتی ہے یا سنت رسول میں سے ہی ہوتی ہے، تو باطل ٹھہر تو نہیں سکتا حق کے سامنے، تو بہرحال کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ کوئی سامنے آ کے اس طرح کہے۔ اچھا مولانا صاحب، میرا کئی دیوبندی علماء سے بھی واسطہ پڑا، حالانکہ اہل حدیث جب یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا دستور اور منشور جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، تو اس پر دیوبندی علماء اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے 4 اصول ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے اور قیاس شرعی ہے۔ میں نے متعدد علماء سے یہ بات کہی کہ آپ عالم ہو لیکن آپ مقلد ہو، تو مقلد کا کام اصول بنانا نہیں ہے، مقلد کا کام یہ ہے کہ وہ صرف اپنے امام کی تقلید کرتا ہے، اس کے لیے اس کے امام کا جو قول ہے وہ حجت ہے۔ تو آپ اپنے امام سے یہ بات ثابت کرو کہ آپ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ ہمارے 4 اصول ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس شرعی، صحیح سند سے ثابت کر دو، ہم آپ کی بات کو قبول کر لیں گے۔ مجھے آج تک کسی نے یہ اس بات کا جواب نہیں دیا، تو اس بارے میں ذرا آپ بتائیں کہ اگر میں آپ سے یہ کوشچن کروں، اور آپ نے بھی یہ اکثر سنا بھی ہوگا علماء سے اور آپ نے اپنے مقتدیوں کو بھی بتایا ہوگا کہ ہماری یہ 4 اصول ہیں، تو کیا یہ 4 اصول انہوں نے صرف بناوٹی طور پر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں، جبکہ امام صاحب سے تو ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے؟ ہاں بالکل، آپ بجا فرما رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ میں عرض کروں گا کہ نہ کبھی کسی مقتدی کو میں نے کہا ہے، اچھا، نہ خلوت میں کہا ہے نہ جلوت میں کہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا شاید ابتداءً ہی اللہ پاک نے رہنمائی کرنی تھی تو ہوتی رہی، کبھی بھی ایسی نہیں ہے کہ بس کتاب مدارس میں تو پڑھ لیا کہ یہ 4 اصول ہیں، اور بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ امام صاحب سے ایسی کوئی صحیح سند کے ساتھ روایت نہیں ہے کہ جو ہے 4 شریعت کے اصول ہوں، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول کے آگے اجماع اور قیاس شرعی جو ہے یہ بس کتب حنفیہ میں جو ہے لکھا گیا اور اس کے اوپر مغز ماری کی گئی۔ حالانکہ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ مقلد کا وظیفہ تو تقلید ہی ہے، جیسے کہ مفتیہ کرام، بڑے بڑے مفتیہ کرام لکھ رہے ہیں اپنے فتاوی جات میں، صاحب یہ لکھ رہے ہیں، مفتی رشید احمد لدھیانوی ہیں صاحب، اور ان کے ماہنامہ تجلی دارالعلوم سے چھپتا ہے، ان کا بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ مقلد کے لیے قرآن اور حدیث نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے صرف امام کا قول ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر مجھ سے پوچھیں تو جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے تو امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے انہوں نے تو یہ راہ دکھائی ہے، امت کو اجتہاد کی راہ دکھائی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول جو ہے اسی کی روشنی میں جو ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے 2 شاگرد ہیں، ہر بات میں ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کتنی عجیب بات ہے مولانا صاحب، آپ نے کبھی اس پر پہلے ویسے غور کیا تھا آپ نے اس پر؟ جی بالکل، کہ ایک طرف آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم کہہ رہے ہیں، دوسری طرف ان کے اپنے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد اور دیگر بھی شاگرد جو ہیں وہ ان سے 2/3 مسائل میں اختلاف کر رہے ہیں، تو وہ امام اعظم آپ ان کو کیسے بنا رہے ہیں کہ ان کے اپنے شاگرد ان سے اختلاف کر رہے ہیں؟ یہ کوئی عجیب نہیں محسوس ہوتا؟ بالکل عجیب ہے جی، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک گھڑن تو اصطلاح جو مشہور ہو جاتی ہے پھر وہ لب عام و خاص ہو جاتی ہے، بس یہ ہو گئی امام اعظم۔ ان علماء کو اللہ کا خوف نہیں آتا، بس جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور اچھا، یہاں پر تھوڑی سی ایک بات میرے ذہن میں آ گئی
کہ اہل حدیث کے اوپر یہ تنقید کرتے ہیں کہ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث ہمارا دستور ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اجماع کے منکر ہیں، یہ قیاس شرعی یا اجتہاد کے منکر ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کے توسط سے اس بات کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث کا جب ہم نام لیتے ہیں تو کیا ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نماز کو بھی مانتے ہیں، ہم حج کو بھی مانتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ کیوں؟ کہ قرآن اور حدیث کے اندر نماز کے لیے، حج کے لیے، روزے کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ تو اسی طرح قرآن اور حدیث ہی ہمیں اجماع کا راستہ دکھاتا ہے اور قرآن اور حدیث ہی ہمیں اجتہاد کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو دراصل قرآن اور حدیث ایسے مجموعے کا نام ہے کہ جو ہماری زندگی کے ہر شعبے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ہم اسے اپنا ایک مکمل دستور حیات سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ جب اس میں فقہ حنفی کی ملاوٹ کر لیتے ہیں تو انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ بالکل جی، کیا کہیں، بس وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے صحیح کہا تھا بالکل کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ احساس تک ہی نہیں ہوتا، لگتا ہے محسوس ہی نہیں ہوتا انہیں۔ حالانکہ اگر مجھ سے تو کوئی پوچھے تو میں تو کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اہل حدیث مسئلہ کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو خود اختلاف سکھایا ہے کہ یہ رائے ہے، میری رائے سے تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہو سکتا جیسے اللہ کا حکم ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ ورسول۔ تو اسی طرح بالکل ہے، وہ تو یہ راہ دکھانا چاہتے ہیں امت کو کہ جو ہے تمہارا جھگڑا مجھ سے ہو جائے، میرے شاگردوں سے ہو جائے، کسی اور سے ہو جائے، تو اصل بات جو ہے اپنا وہ اصل جو ہے اس کی طرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ کتنی زبردست بات، کتنی زبردست بات ہے، یہی اصل رہنمائی ہے۔ بالکل یہی رہنمائی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں امام صاحب نے یہ رہنمائی کی ہے۔ یہ ہے میرے خیال میں تو جو ہے نا وہ غالباً حدیث ہے یا کیا ہے کہ اذا ماتا قبل اسلام جو تھا نا، اذا ماتا منہم رجل صالح بنوا علی قبرہ مسجدا، زندہ رہا تو اس کے مخالف رہے، اس پہ فتاوا اور اس کو پتہ نہیں گالی گلو جو تھا کرتے رہے، نوازتے رہے برے القابات سے، جب مر گیا تو اس کی قبر کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہی تھا کہ امام صاحب نے تو زندگی میں ہمیں رائے حق سکھائی، انہوں نے تو یہی سمجھایا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہی ہے، مشعل راہ ہے، یہ دو چیزیں۔ تو انہوں نے جب جو ہے امام صاحب کو وہ بت بنا کے پیش کر دیا، انہی کو جو ہے انہی کی جو اختلافات تھے، انہی کی جو رائے تھی، وہ تو سکھاتے تھے کہ اجتہاد کرو، قرآن و سنت میں جو ہے اپنی اس کو مشعل راہ بناؤ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہی کے جو ہے اقوال لے کے قرآن و سنت کو پس پشت ڈال کے انہی کو جو ہے اپنا وہ بنا دیا ہمیشہ کے۔ اچھا مولانا صاحب، جب آپ دور طالب علمی میں تھے یا آپ نے جب تعلیم مکمل کر لی تو آپ کو کبھی یہ خیال آیا ہو کہ یہ جو فقہ حنفی کی کتابیں لکھی گئی ہیں، قدوری ہے، ہدایہ ہے، کنز الدقائق ہے، منیت المسلی ہے، شرح وقایہ ہے، در مختار ہے، فتاوی عالمگیری ہے، مطلب ان میں سے کوئی بھی کتاب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نہ لکھی ہے نہ لکھوائی ہے، بلکہ پہلی کتاب قدوری امام صاحب کے 350 سال بعد ترتیب دی گئی ہے۔ تو یہ کتابیں امام صاحب سے کس طرح ثابت ہو گئیں؟ یہ ان کے متھے کیوں لگا دی گئیں؟ مطلب ان کے ذمے لگا کر اور اس کو ایک پورا دین بنا لیا گیا۔ تو یہ کبھی آپ نے اس پر کبھی خیال آیا؟ میں اپنی پہلی بات کو بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ وہی بات ہے کہ نہیں ہے، ایک لفظ بھی ثابت نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے۔ یہ بات کہ لوگوں نے صرف ان کا ایک بت بنانے کے لیے اور ایک اسلام میں ایک نیا اسلام ایجاد کرنے کے لیے صرف ان کے نام کو استعمال کرتے ہوئے یہ ساری ایجادات کی، واقعہ بجا فرما رہے ہیں، کئی سال بعد یہ سب کتابیں لکھی گئی اور منسوب انہی کی طرف کی گئی۔ لگتا تو ہے کہ یہ عباسی خلفاء، جہاں تک میرا مطالعہ ہے طالب علم ہوں، کہ یہ جو ہے نا انہوں نے یہ چالاکی چل کے امام صاحب کا نام استعمال کر کے انہوں نے یہ سب جو ہے نا یہ فقہ اور یہ جو ہے رکھنا اسلام میں ڈالا ہے کہ کتابیں لکھ کے منسوب اس شخصیت کی طرف کی جائیں، نام ان کا چلے گا، کام ہمارا چلے گا، ہماری جو ہے خلافت مصنوعی۔ اب دیکھ لیں یہ جو جمعے کا مسئلہ، اس میں 25 شرائط کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید ہے، خلیفہ ابو منصور ہے، وہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ آ کے یہاں مرکز میں، شہر میں، کوفہ میں جمعہ پڑھیں گے، ہمارے خلاف بغاوت کوئی نہیں کرے گا، خطبے انہیں کے نام کے پڑھے جا رہے ہیں۔ یہ ہے کہ وہی سلطان ہے، بادشاہ ہے، وہی جمعہ پڑھانے کا حقدار ہے، کوئی اور ہے بھی نہیں، اس سے اچھا عالم موجود ہے، قاری موجود ہے، اس کو حق ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے لگتا ہے بناوٹی ہیں اور صرف جو ہے یہ تھوپی گئی ہیں ان کے سر پہ۔ اچھا، آپ نے کبھی امامت کی شرائط کے مسائل بھی پڑھے؟ ہاں بالکل پڑھے۔ اسلام نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بتائے، کم و بیش، بالکل 4، تو انہوں نے غالباً 21 بنا لیے، اور اس میں جو میں نے پڑھا تو آپ اس کی تائید کریں گے یا تردید کریں گے کہ امام ایسا بھی شرائط میں، امامت کی شرائط میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس کا سر بڑا ہو، عضو چھوٹا ہو
اور اس